بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ احباب؟ آج کا عنوان یہ ہے کہ معراج جو ہے اس کی شب معراج کی کیا حیثیت ہے۔ آج کل شب معراج کا چرچا ہے اور اس میں عبادت کی جائے شب معراج میں، اور اس طرح طرح کے نظر و نیاز اور کھانے تقسیم کیا جائیں، روزہ رکھا جائے، کیا کیا جائے۔ تو اس کے بارے میں یہ حدیث اور قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں بات کروں گا۔ کیا واقعی معراج ہے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل معراج ہے۔ معراج جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا اور پھر آگے آپ آسمانوں پہ گئے۔ یہ ثابت ہے، معراج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور شب معراج ہے، یعنی معراج کی رات وہ کون سی ہے؟ اب عوام میں تو یہی مشہور ہے کہ جی 27 رجب۔ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ رات کا تعین نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ ہی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس رات میں گئے تھے معراج کے لیے، یہ کہیں سے ثابت نہیں۔ دن اور رات کا تعین نہیں ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ اور دوسری بات کہ آپ علیہ السلام رجب کے مہینے میں گئے تھے، یہ بھی ثابت نہیں، یعنی رجب کا مہینہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اس میں بھی بہت زیادہ اقوال ہیں کہ کون سے مہینے میں آپ علیہ السلام گئے تھے۔ معراج پہ گئے تھے لیکن تاریخ اور مہینہ یہ ثابت نہیں ہے، اس میں بہت شدید اختلاف ہے۔ تو لہذا شب معراج تو نہیں ہے اسلام میں، یہ ثابت نہیں ہے۔ معراج ثابت ہے۔ یا ہمارے پاکستان میں الٹا کام ہے کہ کسی کو صحیح بات بتاؤ تو وہ کہہ دے لو جی یہ تو معراج کو ہی نہیں مانتے۔ نہیں بھائی، معراج کو مانتے ہیں، معراج ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کا انکار صرف جو ہے گمراہ آدمی ہی کر سکتا ہے۔ معتزلہ نے اس کا انکار کیا، وہ کہتے ہیں یہ خواب تھا، جبکہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے یہ خواب نہیں ہے، حقیقت ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج کے لیے گئے تھے، لیکن اس کا دن اور رات اور مہینہ کون سا تھا یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا ہے، کیونکہ اس میں کوئی شریعت کی کوئی عبادت اور کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے۔ کیوں؟ لیکن ہمیں انٹرٹینمنٹ چاہیے، اس لیے ہم نے دن بنا دیے ہیں، اپنی مرضی کی عبادت کرنی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے جو طریقہ دیا ہے وہی عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو یہ بات ہوگی۔ تو جب یہ رات ہی نہیں ہے، یہ مہینہ ہی نہیں ہے، تو اس میں کھانے پکانا اور اس میں نوافل اور طرح طرح کی عبادات بتانی اور فلاں نماز پڑھو اور یہ پڑھو اور وہ، یہ جب رات ہی نہیں ہے، مہینہ ہی نہیں ہے، تو یہ چیزیں بھی نہیں ہیں۔ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ نے کی ہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، کہیں سے ثابت نہیں۔ اور اس کا روزہ یہ بھی ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ یہ روزہ رکھنا بھی بدعت ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ فقہ کی کتابوں میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو ائمہ اربعہ گزرے ہیں کہ ہاں یہ چیز ثابت نہیں ہے بھائی۔ جب معراج کی رات ثابت نہیں ہے اور معراج کا مہینہ ثابت نہیں ہے تو بھائی ساری چیزیں ہی ختم ہو گئیں۔ پھر عبادات اور یہ ساری چیزیں، اگر عبادات ہوتی اس میں اور یہ بابرکت رات ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام کو حکم دیتے، آپ علیہ السلام اپنی امت کو بتاتے، جیسے آپ نے لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا، قرآن میں آیا، آپ علیہ السلام نے بتایا، اسی طرح احادیث میں آیا ہے اور محدثین نے نقل کیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ضرور نقل کرتے ہیں۔ تو لہذا ثابت ہوا عبادات 27 رجب کی رات، شب معراج جس کو کہتے ہیں، اور روزہ، یہ دونوں چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ معراج ثابت ہے، کب ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائی
قرآن پہ چلنا چاہیے، آپ علیہ السلام کی مبارک سنت پہ چلنا چاہیے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔